کرو، عوام کا ذہن بناؤ، مسلمانوں میں یہ آگ جو ہے یہ اس کو بھڑکا دو کہ ایک مسلمان اپنی جگہ رونا شروع کرنے کے خلاف کے لیے کوشش کریں، پڑھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر انشاءاللہ وہ بھی آئے گی، وہ آسمان سے نہیں گرے گی، ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دین نہیں صاف سمجھ بات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے؟ یہ دو مسئلے جو ہے ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور یہ میری زندگی کے پر کام کروں۔ میں نے کتابیں کھنگالنی، علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، بس کلمہ کو۔ یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس کو چسپاں کر دیا۔ جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں کہ ظالم جو ہے ان کے خلاف نہ۔ اللہ پناہ دے، دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو انہوں نے بجا دیا کہ ظالم بیٹھتے رہیں مسلمانوں کی سربراہی۔ وہ اقبال کی بات، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون نے سرش اپنے دارے، یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی، نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ سے، یہ توحید، کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ، کہ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت۔ فرماتے ہیں ماں سے واللہ را مسلمان بندہ ویس، کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا حکم پہنچاتا، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا پہنچاتا۔ پیش فرعون نے سر شفن اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا کہ تخت پر بیٹھ گیا، نہیں، کیا ہوتا پھر؟ تیغ بہر عزت دین است بس، تلوار بھی خواہ مخواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانی، مقصد وہ حفظ آئین است بس، اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظت کرو۔ ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے، جب وہ کھلونا بن جس کا جی چاہے ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن گیا، کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا، تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جگہ سے نہ لیں، خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا۔ حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکومت کی اپنے خون سے کی، خون او تفسیر اسرار کر، امت خابیدہ را بیدار کر، جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا۔ ٹھیک ہے، نالائق بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے، مگر الحمدللہ ابن حزم جیسے بھی پیدا ہوئے، دوسرے نیک لوگ بیٹھا ہوا، کہاں ہے تمہارا اجماع؟ یہ ابن تیمیہ رحمۃ بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو؟ کہا جھوٹ بولتے ہیں، مار اتنی پڑی، بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوڑ۔ یہ سارا قصور امام محمد بن تیمیہ کا، جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا۔ ابن حزم پر اللہ رحمت کرے، اس نے کہا کیوں دین کو برباد کرتے ہو؟ ظالم کے مقابلے کی بجائے یہ کیسے ساتھ دو؟ حدیثوں سے فریب، حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں، چنا ہوا امت کا۔ ظالم کوئی خلیفہ نہیں، وہ ڈاکو ہے، جس کا جی چاہے اس کا تخت توڑ دے، جو تخت توڑنے کے لیے اٹھے اس کا ساتھ دے، وہ ہے اصل میں عادل۔ یہ باغی، باغی حل ہو جائے، باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط ہے، اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی، جو اٹھے ہیں وہ عادل نیک۔ اور یہ حوالے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حسین اور اہل مدینہ جو تھے اہل عدل تھے، باغی وہ حاکم تھے۔ بغاوت کو سمجھو تو صحیح، حکومت کی زبان استعمال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی، باغی وہ جو حق سے ہٹ گیا، اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی، رعایا ہٹ گئی وہ باغی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔